آج کی رات حجاج کرام نے مینا کے اندر گزاری ہے اور آج وہ عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ دوپہر اس سے پہلے کسی وقت عرفات پہنچ جائیں گے۔ میدان عرفات وہ میدان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، جس میں جبل رحمت ہے، وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو حاجی لوگ دوپہر سے لے کر کے مغرب ہونے تک وہاں وقت گزاریں گے اور یہاں پر وہ ظہر کی نماز عصر کی نماز دونوں اکٹھے ظہر کے وقت میں پڑھیں گے۔ وقت ابھی عصر کا نہیں ہوا ہوگا، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے اور ظہر کی نماز ختم ہوتے ہی سلام پھیرتے ہی عصر کی نماز کھڑی کر دیں گے، عصر کی نماز بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ اس کو ہم جمع تقدیمی کہتے ہیں، یعنی ایک نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لینا، اور یہ صرف وہاں جائز ہے اور صرف اسی ایک دن جائز ہے، اور وہ بھی صرف حاجی کے لیے جائز ہے۔ اور حاجیوں میں سے بھی جو لوگ وہاں امام حج جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے ہر سال ایک عالم دین، اس کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے صرف وہ، اس کے علاوہ جو اپنے خیموں میں پڑھیں گے وہ اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس امام والی جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، پھر وہ اپنے اپنے وقت پر ظہر کو اپنے وقت پر پڑھیں گے، عصر کو اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ پھر ظہر عصر پڑھنے کے بعد پھر ان کا کام صرف دعا مانگنا ہوگا، اپنے گناہوں کو زندگی بھر کو یاد کر کے ایک ایک گناہ پر رونا، یا اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی تھی تو معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی تو معاف کر دے۔ اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ یہ چلتا رہے گا ان کا مغرب کا وقت ہونے تک۔ جو ہی سورج غروب ہوگا اب مغرب نہیں پڑھیں گے، منع ہے ان کے لیے مغرب یہاں پڑھنا، پھر یہاں سے یہ کوچ کریں گے، چل پڑیں گے، چاہے کوئی پیدل چاہے کوئی سواری پر، جیسے کیسے میدان مزدلفہ میں چلے جائیں گے۔ یہ عرفات ہے، عرفات سے نکل کے مزدلفہ، بس درمیان میں لکیر ہے، نشان لگے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ ادھر مینا ہے، ادھر مزدلفہ، ادھر عرفات ہے، تین میدان ہے۔ پہلے مکہ سے نکلے تو مینا آتا ہے، مینا کے بعد مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ کے بعد آخر میں عرفات آتا ہے۔ اب انہوں نے کل ظہر کی نماز سے پہلے جو بزرگ ظہر کی نماز، اس سے پہلے وہ مینا میں آ گئے تھے، آج صبح تک ان کی 5 نمازیں مینا میں مکمل ہو جائیں گی، تو آج کی صبح کے بعد کسی وقت بھی وہ عرفات چلے جائیں گے، پھر وہ مغرب یعنی سورج غروب ہونے تک عرفات میں رہیں گے۔ پھر وہاں سے ان کو نکلنا ہے، انہوں نے مزدلفہ جانا ہے۔ تو نماز نہ تو مغرب کی وہاں پڑھنی ہے اور نہ راستے میں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز راستے میں بھی نہیں پڑھنی اور وہاں عرفات میں بھی نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اب جب وہاں مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے تو پہلی جماعت ہوگی مغرب کی نماز کی، وہ بھی وقت عشاء کا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس مغرب کی سلام پھیر کے پھر فوراً جماعت ہو جائے گی عشاء کی۔ اس کو جماعت تاخیری کہتے ہیں۔ یہ بھی صرف حاجیوں کے لیے جائز ہے بغیر وجہ کے وہاں مزدلفہ کے اندر۔ پھر آج کی جو آنے والی رات ہوگی وہ مزدلفہ میں گزاریں گے۔ امیر ہے، غریب ہے، لاکھوں والا ہے، کروڑوں والا ہے، سارے پتھریوں پر لیٹے ہوں گے، وہاں کنکریاں ہی کنکری ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں لوگ اپنا انتظام کرتے ہیں، آج کل وہ فون کے گدے بھی ہیں، بسترے بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی کچھ انتظام ہوتا ہے، وی آئی پی حج ہوتے ہیں، لیکن بہرحال رات وہاں گزاریں گے۔ پھر رات وہاں گزار کے صبح کی نماز بالاتفاق یہاں وقت ہوتے ہی فوراً پڑھیں گے، ورنہ عمومی طور پہ ہم حنفیوں کے نزدیک صبح کی نماز ذرا دیر سے کر کے پڑھنی ہے، اذان ہوتے ہی فوراً نہیں پڑھنی، لیٹ کر کے پڑھنی ہے، سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنی ہے،
لیکن اس دن میں وہاں کے لیے سب کے نزدیک یہی ہے کہ جلدی پڑھو. جو اذان ہوگی اذان کے فوراً بعد جماعت ہو جائے گی, نماز پڑھی جائے گی. اب نماز پڑھ کے وہاں وقوف مزدلفہ کریں گے. پھر نماز پڑھنے سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک اب وہاں اللہ اللہ کریں گے, گر گرائیں گے, وہاں روئیں دھوئیں گے, وہاں دعائیں مانگتے رہیں گے. اور یہاں سے ہر حاجی نے کنکریاں اٹھانی ہیں. ہر حاجی نے یہاں سے کنکریاں اٹھانی, تقریباً 72 کنکری ایک ایک حاجی نے اٹھانی ہے. اب اندازہ لگاؤ کئی لاکھ بندہ ہو, 72 کنکری ایک بندہ اٹھائے, اور جب سے حج شروع ہوا اٹھائی جا رہی ہیں اور اب تک ختم نہیں ہوتی. نہ یہاں ختم ہوتی ہیں اور نہ وہاں جا کے جہاں شیطانوں کو مارتے ہیں نہ وہاں جگہ ختم ہوتی ہے کہ وہ جگہ بھر جائے. بھرتی وہ جگہ نہیں ہے, ختم یہاں سے نہیں. اللہ کا نظام ہے. جس کا بھی حج قبول ہوتا ہے وہاں سے کنکریاں خود غائب ہو جاتی ہیں اور یہاں کنکریاں ختم نہیں ہوتی. اب اس سال یہ بات میں نے پڑھی خبر میں ہے, حکومت پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سعودی عرب کی, اب پیسے کمانے کے چکر میں پڑ گئی, تو اب ہر بندے کو یہ کنکریاں تھیلی میں بند پہلے سے پیک ملیں گی, اس کو خود نہیں اٹھانی پڑیں گی اور اس کے حکومت پیسے لے گی. اگر 3 ریال بھی فی بندہ لیے جائیں, کنکریوں کو لکھا ہوا تھا, تو وہ کئی کروڑ ریال بنتے ہیں کیونکہ بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ اتنا پیسے صرف کنکریوں کے وہ کما لیں گے. یہ انہوں نے اس سال کا ایسے خبر آئی ہے یہ پڑھا, ورنہ کنکریاں وہاں بندہ خود اٹھاتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ کل کی رات گزارنے کے بعد اب صبح پھر ان کے نزدیک یعنی وہ جمعہ ہو جائے گا تو وہ عید کا دن ہے, پھر وہ دوبارہ مینا آ جائیں گے. پھر مینا میں آ کر کے پہلے پہلے بڑے شیطان کنکریاں مارنی ایک کو ہی. ان کنکریوں میں صرف 7 کنکریاں پہلے دن ایک شیطان کو, جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں, اس کو مارنی ہے. اس کے بعد انہوں نے قربانی کرنی ہے, یعنی جہاں جہاں قربانی وہ پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں ان کو اطلاع آتی ہے, میسج ہے تمہاری قربانی ذبح ہوگی. وہ قربانی سے مراد جو سنت ابراہیم والی قربانی نہیں ہے, وہ دم تمتع دم کرام کی قربانی ہوتی ہے, اس کو حدی کہتے ہیں عربی میں. وہ ان کا جانور ذبح ہو جائے گا, اس کے بعد وہ حلق یا قصر کروائیں گے, تو اس سے ان کا احرام ختم ہو جائے گا. اب ان کے ذمہ کام رہا ہے ایک ہی حج کا بڑا, وہ ہے طواف زیارت. کوئی اس عید والے دن کر لیتا ہے, کوئی اگلے دن کرتا ہے, کوئی پرلے دن, 13 تک وہ کر, 10 11 12 13 ان دنوں میں سے کسی دن طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. احرام پہلے کھل جائے گا, جو سر منڈوائیں گے احرام والا مسئلہ ختم, وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ 10 کو ایک شیطان کنکریاں ماریں گے, 12 کو تینوں کو ماریں گے, یہ 11 کو تینوں کو ماریں گے, 12 کو بھی تینوں کو ماریں گے. پھر 13 کو ان کو اختیار ہے, چاہیں تو تینوں کو ماریں, چاہیں تو پہلے ٹائم مار کے چلے جائیں. ویسے 11 اور 12 کو کنکریاں زہر کے بعد مارنی ہے, لیکن 13 کو ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ پہلے ٹائم مار کے چلے جائیں, اور یہ بھی اختیار ہے کہ 12 کنکریاں مار کے ویسے مکہ چلے جائیں اور 13 کی معاف ہو جائیں گی, یہ بھی ان کو اختیار ہے. تو بہرحال یہ ایام حج ہیں. یہ جو عرفے کا دن ہے آج کا دن وہاں کے لحاظ سے, کیونکہ عرفہ تو اسی میدان عرفات کے اندر حاجیوں کو ہونے کہتے ہیں. اب ہمارا لیے 9 ذوالحجہ ہماری سب کل ہے, جمعے والے دن, ان کی 9 ذوالحجہ آج ہے, ان کی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہے. ہماری 9 ذوالحجہ تو ہے لیکن یوم عرفہ نہیں ہے. یوم عرفہ پوری دنیا کے لیے وہ آج کا دن ہے جو وہاں کے لحاظ سے 9 ذوالحجہ بنے, وہ یوم عرفہ ہے. حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے, نفلی روزہ اگر کوئی مسلمان رکھے 2 سالوں کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایک دن کا روزہ رکھنے کا 2 سالوں کے نفلی روزے کا ثواب ملتا ہے یوم عرفہ کا روزہ. اور اگر 9 ذوالحجہ کے لحاظ جیسے ہماری کل 9 ذوالحجہ بنے گی, 9 ذوالحجہ کے لحاظ سے روزہ رکھے تو پھر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے. جو لوگ حج کر رہے ہیں مثلا وہاں جو حج کے اندر ہیں, ان میں سے جو کمزور ہوں جسمانی لحاظ سے, کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو پھر میرے لیے حج والے اعمال مناسک وہ پورے کرنا ذرا مشکل ہو جائیں گے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, بیماری کوئی, وہ روزہ نہ رکھے. اس کے لیے پھر روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تیرے لیے جو اصل حج کا کام ہے وہ زیادہ ضروری ہے, اس میں کوئی رکاوٹ آڑ نہ آئے.
اب ان کے لیے آج صبح کی نماز جو وہ پڑھیں گے، ابھی ان کی صبح کی نماز نہیں، وہ 2 گھنٹے بعد میں ہے، ان کی جو صبح کی نماز آج ہوگی وہ آج سے تکبیر تشریق شروع کر دیں گے، اور ہم کل صبح کی نماز سے شروع کریں گے۔ کل جو جمعے کے دن کی صبح کی نماز ہم پڑھیں گے تو پھر اس وقت سے ہم تکبیر تشریق شروع کریں گے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بالغ، جو بھی فرض نماز پڑھے، اکیلے پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کم از کم یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی واجب ہے۔ مرد ذرا آواز سے پڑھیں، جس سے ساتھ والا بھی اگر کوئی بندہ ہو تو سن لے، اور عورتیں بالکل اتنی آواز پڑھیں اپنی کہوا خود آپ سنیں، بس کسی اور تک آواز نہ جائے، بھلے وہ گھر میں اکیلی ہے۔ اب ذرا ہم اندازہ لگائیں اسلام کا کہ عورت گھر کے اندر ہے، اکیلی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، اپنا بیگانہ کوئی بھی نہیں، پھر بھی اس کو قرآن اونچا نہیں پڑھنا، پھر بھی اس کو تکبیر تشریق اونچی نہیں کہنی، تو پھر جو باقی جو گانے بجانے فلاں شور وہ کہاں جائے گا؟ خدا کے بندے، پتہ نہیں ہم نے کیا وہ آج کل شروع ہوگی جی میلاد پڑھتی ہیں عورتیں، جی نعت خوانیاں کرتی ہیں عورتیں، جی فلاں ہوتا ہے، کہاں کہاں تک پورے محلے میں آوازیں جا رہی ہوتی ہیں، اسپیکروں پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ نے عورت کو ستر بنایا ہے، اس کو پردے کی چیز بنایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عجیب ایک، مجھے اب پورا یاد نہیں آ رہا، مولانا عبداللہ درخواست رحمہ اللہ کا میں کل عمل پڑھ رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت نے مجھے ایک دفعہ یہ عمل بتایا، میں وہ عمل کرتا ہوں، 36 سال ہو گئے، نہ میرا عمرہ ناغہ ہوا نہ میرا حج کا ناغہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اس عمل کا اہتمام سارا سال کرتا رہے، وہ 2 چیزیں ہیں، صرف ایک درود شریف ہے اور ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، مجھے اب یاد نہیں کری، میرے پاس محفوظ ہے۔ جو بندہ یہ کرتا رہے روزانہ، امیر غریب چھوڑو، اس کو مال کو چھوڑ دو، اللہ اس کو عمرہ حج کا ناغہ نہیں کرنے دے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے، 36 سال ہو گئے میرا ناغہ نہیں ہوا، میں یہ وظیفہ حضرت کا بتایا ہوا پڑھتا رہتا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی زندگی میں حج کی، عمرے کی، وہاں کی زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو کل سے ہم نے انشاءاللہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے، پھر یہ چلتی رہے گی ہر نماز کے ساتھ۔ منگل کا دن 13 بنے گی تو منگل کے دن کی عصر تک چلے گی، منگل کے دن کی عصر کی نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بند ہو جائے گی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔